السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اولاد کی پرورش کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان سب میں انسان بہترین مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور بنی آدم کو ہم نے عزت بخشی، تکریم بخشی۔ زمین پر جتنی بھی نعمتیں پائی جاتی ہیں وہ بھی بنی آدم ہی کے لیے پیدا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، اپنا نائب بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک ہی میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا معنی کیا ہے؟ خلیفہ وہ جو اصل حاکم اور اصل بادشاہ کی مرضی کے مطابق اس دنیا کا نظام چلائے۔ لہذا انسان کی تخلیق اور انسان کی سیرت و کردار اللہ تعالیٰ کے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بہترین طریقے پر ہونا نہایت ضروری ہے۔ تخلیق تو اللہ کا حصہ ہے، وہ جیسے چاہتا ہے کسی کو پیدا کرتا ہے، جیسی چاہتا ہے صلاحیتیں عطا کرتا ہے، لیکن انسان کے اندر سیرت و کردار پیدا کرنا اور اس کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری اولاد کے پیدا ہونے کے بعد نہیں بلکہ اولاد کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اولاد کی تربیت کا کام اس وقت نہیں ہوتا جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ ابھی دنیا میں نہیں آتے، جب صرف ان کے وجود کا احساس ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اس کے بعد ایسا کر نہیں سکتا، یا جو بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے ہیں یا بڑے ہو چکے ہیں ان کی تربیت کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے، نہیں، اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن جو کام جتنا سویرے شروع کر دیا جائے، جتنا جلدی ہو، اتنا ہی اچھے طریقے سے اور بہترین ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کی پیدائش سے پہلے بھی انبیاء علیہم السلام نیک اور اچھی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا موجود ہے جو صرف اولاد کی دعا نہیں بلکہ نیک اولاد کی دعا ہے۔ گویا انسان شادی کے بعد جب اولاد کی دعا مانگے، یا اگر بچے کا وجود ماں کے پیٹ میں شروع ہو چکا ہے تو اس وقت اس کی دعائیں کچھ اس طرح ہونی چاہیے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ اس کا ترجمہ ہے میرے رب تو اپنے پاس سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، یعنی پاکیزہ اخلاق اور سیرت اور کردار کی حامل، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اسی طرح اولاد کی پیدائش پر انسان کو دل تنگ نہیں ہونا چاہیے اور اس خوف اور اس فکر کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہاں سے کھائیں گے اور ان کی تربیت کس طرح ہوگی۔ اولاد کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے قتل کرنا، یعنی جس میں ابارشن وغیرہ شامل ہے، یہ بھی ایک طرح سے قتل میں ہی شمار ہوتا ہے، کیونکہ جب کسی جسم کے اندر جان پڑ جاتی ہے تو خواہ وہ جسم یا وجود چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ قتل ہی میں شمار ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم، وہ لوگ انتہائی گھاٹے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو ناسمجھی میں اپنی حماقت سے موت کے گھاٹ اتار دیا، یعنی آؤٹ آف اگنورینس، جہالت کی وجہ سے، اور یہ سمجھ کر کہ شاید ان کے خالق یا ان کے رازق ہم ہیں، ان کے وجود ہی کو ٹھکانے لگا دیا، تو یہ انسان کے لیے سخت خسارے اور گناہ کی بات ہے۔ اسی طرح واضح طور پر سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، اور اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے خوف سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور ہم ہی تمہیں بھی رزق دے رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اولاد کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس موقع پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے
کہ اگر کسی چیز کا وجود ہی نہیں آیا تو وہ اور چیز ہے، لیکن اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں اس کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو ابورٹ کرنا اور ختم کرنا جو ہے وہ قتل ہی میں شمار ہوتا ہے۔ ایک بار ایک صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا شرک۔ پھر پوچھا گیا تو فرمایا والدین کی نافرمانی۔ پھر آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گی۔ ولادت سے پہلے پریگننسی کا جتنا عرصہ ہے اس میں بچہ جو ہے وہ ماں کے خون سے پلتا ہے، اور ماں کے جسم کی غذا ہی بچے کو بطور غذا ملتی ہے۔ تو صالح اولاد کی پرورش کے لیے ضروری ہے کہ ماں رزق حلال کھانے والی ہو، حرام سے بچنے والی ہو، نہ صرف یہ کہ کھانے کی حد تک بلکہ گفتگو میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات میں بھی، اور اس کے ساتھ یہ کہ اپنی توجہ اللہ کے ذکر اور اللہ تعالی کی طرف لگائے رکھے، تو وہ خیالات اور وہ انسان کے اندر کے جذبات جو ہیں وہ بچے پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو خون ماں کے اندر دوڑتا ہے وہی خون اس بچے کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے، وہ اس کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کے وجود کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس لیے ماں کی غذا اور صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ جسمانی صحت بلکہ روحانی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ بچے کے دل اور دماغ پر بھی اچھے اثرات پڑیں۔ پھر جب ولادت کا مرحلہ آتا ہے تو اس موقع پر بھی جہاں پر جو بچہ پیدا ہو رہا ہو اس ولادت والی عورت کے پاس آیت الکرسی اور سورۃ الاعراف کی کچھ آیات جو ہیں ان کی تلاوت کی جانی چاہیے۔ اسی طرح سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر بھی اس کو دم کیا جا سکتا ہے۔ آیت الکرسی کا پڑھنا اور سورۃ الفلق اور الناس پڑھنا اس لیے کہ شیطان کے شر سے وہ محفوظ رہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ولادت کے بعد بچے کو نہلا دھلا کر اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنی چاہیے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان اور اقامت فرمائی۔ یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ انسان کے جو سینسز ہیں اس میں سب سے پہلی سینس جو بچے کے اندر کام کرتی ہے وہ سننے کی ہے، کیونکہ بچہ ماں کے پیٹ میں دیکھتا تو نہیں، وہ تو باہر آ کے دیکھتا ہے، اسی طرح بولتا بھی دیر سے ہے، اور مختلف چیزوں کو چھونا اور اسی طرح کے جو چیزیں ہیں وہ تو بعد میں ہوتی ہیں۔ سننے کا کام ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے پیدا ہونے کے بعد بھی بچے کو سب سے پہلے اذان سنوانی چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس اذان میں دراصل کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی بات بچے کے دل میں اترنی چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کیا سمجھ یا وہ کیا جانے کہ کیا کہا جا رہا ہے، تو بات یہ ہے کہ بچہ اگرچہ اظہار نہیں کر سکتا لیکن جو کچھ وہ سنتا ہے اس کے دماغ پر وہ پرنٹ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ برین ڈیکیڈ ہے، اس عرصے میں یا اس عشرے میں دماغ کے اوپر بے شمار تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور یہ بات ڈسکور کی گئی ہے کہ جو بچے کا دماغ ہوتا ہے وہ بالکل پلین ہوتا ہے، جو کچھ سنتا ہے اس کی لہریں اس کے اوپر پرنٹ ہونے لگتی ہیں، اور باقاعدہ ایکسپیریمنٹ سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جتنا زیادہ وہ سنتا ہے اتنا ہی زیادہ رجسٹر کرتا چلا جاتا ہے۔ تو بالکل پہلی باتیں، ابتدائی باتیں، جبکہ ابھی وہ صرف سننے کے مرحلے میں ہے، تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بچے کو سمجھ نہیں آ رہی یا بچے کو پتہ نہیں چل رہا تو سنانے کا کیا فائدہ۔ نہیں، وہ بتا نہیں سکتا لیکن سن کر محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو قرآن پاک کو سمجھ نہیں سکتے لیکن سن کر اس سے اثرات قبول کرتے ہیں۔ آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کو بھی تلاوت کے بعد روتے ہوئے سنا ہوگا کہ جن کو کچھ بھی اس میں سے سمجھ نہیں آتی، صرف وہ اس آواز کے اتار چڑھاؤ اور اس کے اندر پائی جانے والی جو قوت ہے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بچہ جو ہے اس کو اذان سنانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آتی۔ سمجھ نہ بھی آئے تو روح جیسی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیت کی ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ بچے کو تہنیک یا گھٹی دینے کی بات آتی ہے، اور گھٹی کے لیے وہ نہیں جو ہمدرد کی گھٹی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کا تھوڑا سا ٹکڑا اچھی طرح اس کو مسل کے چبا کے اس کو تالو میں لگانے کا کہا ہے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ ماں کے سینے سے بھی وہ غذا حاصل کرتا ہے، تو جہاں ایک طرف وہ اپنے جسم کی غذا حاصل کرتا ہے، وہاں دوسری طرف چونکہ وہ اب ایک زندہ انسان ہے، اس کی روح بھی کام کر رہی ہے،
تو روح کی غذا کے لیے اس کو اذان سنوائی جاتی ہے. اس کے بعد بھی ماں جو کچھ پڑھتی ہے اور بچے کو سناتی ہے، اور جس چیز سے بچہ ایکسپوز ہوتا ہے وہی چیزیں وہ اپنے اندر جذب کرتا چلا جاتا ہے. اسی لیے بچپن میں جو باتیں انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں ان کو نکالنا بڑے ہو کر یا بھلانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بالکل فریش مائنڈ ہوتا ہے، جس قسم کے اثرات وہ دیکھتا ہے اسی کو سمیٹتا چلا جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بچے کے سامنے ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو تو پتہ نہیں، اگرچہ وہ بہت سی چیزیں سمجھتا نہیں لیکن وہ تصورات اس کے ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں. جہاں تک یہ گھٹی کا یہ تحنیک کا تعلق ہے تو ہم دیکھتے ہیں حضرت اسماء فرماتی ہیں، حضرت اسماء حضرت عائشہ کی بہن ہیں، کہ حضرت عبداللہ بن زبیر جب پیدا ہوئے تو میں نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا. آپ نے خرما یعنی کھجور منگوائی اور چبا کر لعاب مبارک عبداللہ بن زبیر کے منہ میں لگا دیا اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کی. تو اسی طرح اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو جب نہلا دھلا کے تیار کر دیا جاتا ہے اور سارے خاندان کے لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو انہیں صرف اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ بچے کے لیے پہلا تحفہ جو ہے وہ دعاؤں ہی کا ہوتا ہے. حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جب بچے لائے جاتے تھے آپ تہنیک فرماتے اور ان کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرتے تھے. اب یہ ہے کہ تہنیک کے لیے بھی کسی اچھے انسان کا ہونا بہت مفید ہوتا ہے بچے کے لیے، کیونکہ اب یہ بات پروو ہو گئی ہے کہ ہر انسان کے جسم کے اندر سے کچھ ریز نکلتی ہیں، کچھ لہریں پھوٹتی ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں اور آپ کے دل کے تاثرات اور حالات کچھ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے پاس بیٹھ کر آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس بیٹھ کر ریپلشن محسوس ہوتی ہے اور آپ ایک دم یعنی جیسے کسی چیز کو ریجیکٹ کر رہے ہوں. تو یہ ایک ایسے روحانی اثرات ہوتے ہیں. وہ ایک فارسی کا مصرع ہے جس کا معنی ہے صحبت صالح ترا صالح کنن، کہ نیک لوگوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی. تو وہ صحبت میں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت کوئی درس دیتا رہے بیٹھ کے تو وہ صحبت ہے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اس سے بھی انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. اور بچے کا چونکہ وجود بالکل نرم و نازک تر و تازہ اور کسی بھی اثرات کے بغیر ہوتا ہے، ایک نئی چیز دنیا میں آتی ہے، لہذا جس قسم کے اس کے اوپر ہاتھ لگتے ہیں یا جو اثرات اس کو یعنی اس کو جو ٹچ کرتا ہے یا جو اس کو تحنیک کرتا ہے یا اذان، تو وہ اس کی روح پر اپنے اثرات چھوڑتے ہیں. اسی لیے لوگ اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے اور ان سے تحنیک کرواتے تھے تاکہ ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وجود مبارک کے نیک اثرات ہیں وہ ان بچوں کے اندر ٹرانسفر ہو سکے. امام احمد بن حنبل کے ہاں جب بچے کی ولادت ہوئی تو آپ نے اس کی تحنیک کے لیے مکہ کی کھجور منگوائی، خاص طور پر کھجور اسپیشل قسم کی، اور ایک نیک خاتون ام علی جو تھی ان سے تحنیک کے لیے درخواست کی. حالانکہ امام احمد بن حنبل کا اپنا مقام بھی کچھ کم نہیں تھا، لیکن کبھی بھی کسی شخص کا اپنے آپ کو نیک سمجھنا درست نہیں ہوتا اور کبھی بھی اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے. ایک مومن کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے، اور یہ منافق کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو ایک مکھی کی طرح سمجھتا ہے کہ جو ناک سے لگ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک مت کہو، پاک مت سمجھو، نیک مت سمجھو، بل اللہ یزکی من یشاء، تو اللہ ہی ہے جس کو چاہتا ہے نیک بنا دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے. تو اس لیے انہوں نے ایک اور خاتون جن کی نیکی اور تقوی پر ان کو ناز تھا ان کے ذریعے اپنے بچے کو وہ تحنیک کروائی. اگلا مرحلہ بچے کے نام کا آتا ہے. بچے کے لیے عمدہ نام تجویز کرنا چاہیے، کیونکہ نام کا بھی اثر ہوتا ہے. اور وہ اثر کیا کہ ایک لفظ کو انسان جب بار بار سنتا ہے تو جو اس کے معنی خاص طور پر ہوتے ہیں وہ انسان کے اوپر اس کے کانوں سے ٹکراتے ہیں اور اسی قسم کے خیالات اس کے اندر پیدا ہونے لگتے ہیں. ہمارے ہاں تو چونکہ کوئی سوچ سمجھ کے یا میننگ لیس بعض اوقات بالکل ہی نان سینس قسم کے نام رکھ لیے جاتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں آتے، تو اس لیے شاید کوئی اثر بھی نہیں کرتے. لیکن بہرحال اچھا نام رکھنے کی تلقین کی گئی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، آپ نے فرمایا قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے اچھے نام رکھا کرو. یعنی وہ نام رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ تمہارا نام لے کے پکارے تو تمہیں اس پر خوشی ہو. اس وجہ کہ بولنے میں بھی، ساؤنڈ میں بھی اس کا اچھا ہونا چاہیے اور معنی میں بھی، کیونکہ بعض اوقات معنی بہت عمدہ ہو سکتے ہیں لیکن پکارنے میں اتنی مشکل ہوتی ہے نام کو کہ لوگ پھر اصل نام تو ہمیشہ کے لیے بھلا دیتے ہیں، وہ صرف کتابوں میں رہ جاتا ہے اور کوئی اور پیٹ نیم اس طرح کا عام کر دیتے ہیں
تو پڑھنے میں بھی اگر اچھا نام ہو تو کوئی بلانے میں حرج نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض اوقات صحابہ کرام کے اس طرح کے نام رکھے. جیسے حضرت علی کا نام ابو تراب رکھا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ کسی چیز سے خوشی نہیں ہوتی جتنی یہ کہ کوئی مجھے ابو تراب کہہ کے پکارے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ خدا کو تمہارے ناموں میں سے عبداللہ اور عبد الرحمن سب سے زیادہ پسند ہے. آپ نے بخاری شریف میں یہ بھی فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو، میری کنیت پر مت رکھو. ابو القاسم نہیں بلکہ محمد نام رکھا جا سکتا ہے. ہمارے عموماً لوگ کہتے ہیں کہ محمد نام نہیں رکھنا چاہیے، بے ادبی ہوتی ہے. نہیں، آپ نے خود اس کی اجازت دی ہے. یہ ایک برکت والا نام ہے، اس لیے بے ادبی کی بات نہیں ہے اس میں. ہاں، اسے بگاڑنا، جیسے ہمارے ہاں لوگ ناموں کو برے طریقے سے پکارتے ہیں بعض اوقات جہالت کی وجہ سے، تو اس صورت میں نہیں رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ کہ اگر کسی نے لا علمی میں کوئی غلط نام رکھ دیا ہو یا ایسا بے معنی بے مقصد قسم کا، تو اس نام کو تبدیل کر لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حالات میں لوگوں کے نام تبدیل کیے. حضرت ام سلمہ جن کی شادی پہلے ہو چکی تھی اور 4 بچے بھی تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے ان کے شوہر ابو سلمہ کے فوت ہونے پر نکاح کیا تو ان کی ایک بیٹی کا نام برہ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو نیک مت کہو، اللہ ہی جانتا ہے کہ نیک کون ہے، تم اس کا نام زینب رکھ دو. تو اس کے بعد ان کا نام زینب ہو گیا. اسی طرح حضرت عمر کی ایک بیٹی کا نام عاصیہ تھا، عین الف صاد یہ، تو آپ نے اس کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا. یعنی عاصیہ گناہگار کے معنوں میں، یا اس قسم کے نام نہیں رکھنے چاہیے کہ جس سے کوئی برا معنی نکلتا ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نام رکھنے کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے وہ بچے کے عقیقے کا ہے. عقیقہ جو ہے یہ بچے کا حق ہے، اور ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو اولاد جیسی نعمت والدین کو دی ہوتی ہے اس کے لیے ایک شکرانہ بھی ہوتا ہے. اور لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا، لیکن لڑکے کی طرف سے بھی 2 ضروری نہیں ہے. پھر حیثیت پر ہے، کوئی فرض نہیں ہے بلکہ مسنون چیز ہے، اور 1 بکرا بھی کر سکتے ہیں. اور بچے کے اگر کوئی چھوٹے ہوتے وقت کسی کا عقیقہ نہ کیا ہو تو بڑے ہو کر بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک مسنون فعل ہے جس کا اہتمام کیا جانا چاہیے. اور ویسے بھی ایک طرح سے بچے کا صدقہ ہو جاتا ہے، اور صدقہ بہت سی بلاؤں اور آفتوں سے انسان کو بچاتا ہے، لیکن اس میں شرط کالا رنگ نہیں ہے. کسی بھی قسم کا بکرا یا بکری ذبح کی جا سکتی ہے. عقیقے کے علاوہ پھر اگلا مرحلہ آتا ہے سر منڈوانے کا، بال کتروانے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7ویں روز بچے کا نام تجویز کیا جائے اور اس کے بال وغیرہ اتروا کر اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے. پھر اسی طرح اگر لڑکا ہو تو ختنہ بھی کرا دینا چاہیے، سرکمسیئن. اور یہ بھی اگر 7ویں دن ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہ کرا سکے تو 7 سال کی عمر تک لازمی کروا دینا چاہیے، کیونکہ جتنا بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی یہ مرحلہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. بعض ممالک میں اور بعض جگہوں پر عورتوں کے سرکمسیئن کا بھی رواج ہے، لیکن اسلام نے اس کے لیے کوئی حکم نہیں دیا، کوئی لازم نہیں کیا. یہ کچھ قبائل میں رواج ہوتا تھا، یا بعض لوگوں کو اس کی یعنی عورتوں کو ضرورت ہوتی تھی جسمانی طور پر بھی، تو وہ ان کا ایک لوکل رواج ہے جس پر اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن یہ کوئی مسنون فعل نہیں ہے، اس کا کوئی حکم نہیں دیا گیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس کے آگے جب بچہ بڑا ہوتا چلا جائے اور جب اس کے بولنے کا مرحلہ ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا 3 ماہ کا بچہ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، رسپانس دیتا ہے، تو اس موقع پر اس کو سب سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ سکھانی چاہیے. اور اس کے لیے کہ اگر آپ اس کو اٹھا کر تھوڑی دیر سلانے کے وقت یا جگانے کے وقت اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ سنتے سنتے ہی وہ اس کو خود بخود سیکھ جائے گا. آپ کے لیے کوئی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ بچوں کی لرننگ کے لیے اگر بچہ ایک جملہ یا ایک لفظ 200 مرتبہ سنتا ہے تو پھر وہ بولنے کے قابل ہو جاتا ہے، بار بار کی تلقین سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تمہاری اولاد بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھا دو، پھر مت پرواہ کرو کہ کب مرے، اور جب دودھ کے دانت گر جائیں تو نماز کا حکم دو. اور یہ عموماً 7 سال کی عمر سے ہوتا ہے. اور ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جب کسی بچے کی زبان کھل جاتی تھی تو آپ اس کو سورۃ الفرقان کی 2 آیت سکھاتے جس میں توحید کی تعلیم دی گئی ہے. وہ آیت ہے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ترجمہ ہے وہ خدا جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں، جس نے ہر چیز کی تخلیق کی
پھر اس کی موضوع تقدیر مقرر فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ماں کے اوپر لازم ہے کہ بچے کو اپنا دودھ پلائے، اور یہ بات ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ماں جب بچے کو دودھ پلاتی ہے تو صرف اس کو ایک جسمانی غذا نہیں دیتی بلکہ اس کی روحانی تسکین بھی کر رہی ہوتی ہے۔ اور عموماً یہ دیکھا گیا کہ جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں ان کے اندر ماں کے لیے محبت اور اٹریکشن بھی زیادہ ہوتی ہے بنسبت ان بچوں کے جو صرف گائے کے دودھ یا ڈبے کے دودھ پہ پلتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ماں اس محبت میں جب وہ دیتی ہے تو صرف اپنی محبت نہ دے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی بچے کے دل میں ڈالے۔ مثال کے طور پر چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو اپنی بریسٹ فیڈ کرنے لگے ہیں تو شروع کرانے سے پہلے آپ خود بسم اللہ پڑھ لیں، ذرا سے اتنی آواز میں کہ بچہ سن لے، تو آپ دیکھیں گے کہ جب بچہ خود کھانے کے قابل ہوگا اپنے چمچ سے تو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ بچے بسم اللہ پڑھو، وہ سن کر عادی ہو چکا ہوگا۔ اسی طرح جب وہ کھا چکے، دودھ پی چکے، تو پھر چھڑاتے وقت الحمدللہ ساتھ ہی کہہ دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بچے خود بخود ان کے اندر ایک عادت جو ہے وہ بھر جائے گی اور جذب ہو جائے گی، ریکارڈ ہو جائے گی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ چھوٹی ہی عمر میں جب آپ اس سے بات کرتے ہیں، دیکھو یہ تمہاری بہن ہے، یہ بھائی ہے، یہ فلانا ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھپھی ہے، اسی وقت سے آپ اللہ اور رسول کا تعارف بھی کرانا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی باتیں اس سے کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی بڑے بڑے فلسفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بھی کسی بات پر بچہ خوش ہو تو ساتھ ہی کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ چیز میرے بچے کو دی، اور اس سے بچے کو خود بخود ایک ایسوسیشن ہو جائے گی کہ ہر اچھی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور اس طرح بچے کا خود بخود تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے استوار ہوتا چلا جائے گا۔ عموماً ہمارے ہاں بچوں کو جب اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جاتا ہے تو بڑے ہی خوفناک انداز سے اللہ تعالیٰ ماریں گے اور جہنم میں پھینکیں گے، اور کیونکہ بچوں کا کام عموماً شرارتیں کرنا ہوتا ہے، تو جب وہ شرارتیں کرتے ہیں تو ہم عموماً باپ کی دھمکی دیتے رہتے ہیں، ابھی تمہارے ابا آئیں گے تو یہ بتائیں گے ان کو، وہ ایسا خوف زدہ ان کو کرتے ہیں کہ ان کے اندر کانفیڈنس نہیں رہتا۔ آپ ماں ہیں اور آپ کا بھی حق ہے، بجائے اس کے کہ ان کو ابا سے ڈراتے رہیں، آپ اپنا بھی ہاتھ سخت رکھیں کہ آپ کے سامنے وہ جرأت نہ کریں غلط کام کرنے کی۔ لیکن چونکہ بچے ہیں اس لیے ان کو اچھائی برائی کی ابھی اتنی تمیز نہیں۔ ہم بچوں کو سمجھانے سے پہلے اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ اتنا کچھ پڑھ لیا، اتنا کچھ جان لیا، پھر بھی کتنی باتیں ہیں جو ابھی نہیں ہم مانتے اللہ تعالیٰ کی، تو کیا ہوا اگر بچے نے ہماری کوئی بات نہ مانی؟ تو بہت زیادہ برہم ہونے سے اور غصہ کرنے سے ہمیشہ سوچ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، تو ہم بھی ایک ماں ہیں، تو اپنے بچے کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وقتاً فوقتاً سختی کی بھی ضرورت پیش آتی ہے اور اس کی اجازت بھی دی گئی ہے، لیکن چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں، کوئی ایسی چیز مارنے کی اجازت نہیں جس سے بچے کو نشان پڑ جائے یا وہ اپنے آپ کو بالکل ہی آئسولیٹڈ یا انسیکیور فیل کرنے لگے۔ نہیں، سختی کی ضرورت ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن ایسی سختی نہیں کہ جس سے اسے اذیت دینا مقصود ہو، سختی وہ جس سے اس کی تربیت مقصود ہو۔ اسی طرح بچوں کو جن بھوت سے ڈرانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بچوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ ان کو جنوں سے ڈرا کے انجوائے کرتے، تو اس طرح کے یا چڑیلوں پریوں سے یا اس قسم کی باتیں، کیونکہ وہ بےچارے جلدی خوف زدہ ہوتے ہیں تو وہ معصوم چہرے خوف زدہ جب نظر آتے ہیں تو اس کو بھی دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں، تو یہ چیز ان کے لیے زہر قاتل ہے، بچوں کو ڈرانا نہیں چاہیے۔ اسی طرح جب بچے کچھ پڑھنے کے قابل ہو جائیں تو ان کو خوفناک قسم کی کہانیاں اور اس قسم کی جاسوسی کہانیاں بھی بالکل بچپن میں پڑھنے کو نہیں دینی چاہیے، کیونکہ ذہن پھر اسی طرح سازشی اور اسی پیٹرن پر سوچنے والا بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے تربیت میں نرمی اور محبت کا عنصر غالب رکھیں بنسبت سختی کے۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ نے احنف بن قیس سے پوچھا، کہیے کہ اولاد کے سلسلے میں کیا سلوک ہونا چاہیے؟ احنف بن قیس نے کہا، امیر المومنین، اولاد ہمارے دلوں کا پھل ہے، کمر کی ٹیک ہے، ہماری حیثیت ان کے لیے زمین کی طرح ہے جو نہایت نرم اور بے ضرر ہے، ہمارا وجود ان کے لیے سایہ فگن آسمان کی طرح ہے، اور ہم انہی کے ذریعے بڑے بڑے کام انجام دینے کی ہمت کرتے ہیں، بس اگر وہ آپ سے کچھ مطالبہ کریں تو ان کو خوب دیجیے، اگر کبھی گرفتہ دل ہوں تو ان کے دلوں کا غم دور کیجیے، نتیجے میں وہ آپ سے محبت کریں گے اور آپ کی ان کوششوں کو پسند کریں گے، اور کبھی ان پر ناقابل برداشت بوجھ نہ بنیے کہ وہ آپ کی زندگی سے اکتا جائیں اور آپ کی موت کے خواہاں ہوں اور آپ کے قریب آنے سے نفرت کریں۔ حضرت معاویہ یہ حکیمانہ باتیں سن کر بہت متاثر ہوئے اور فرمایا،
احنف خدا کی قسم جس وقت آپ میرے پاس آ کر بیٹھے میں یزید کے خلاف غصے میں بھرا بیٹھا تھا. پھر حضرت احنف تشریف لے گئے تو حضرت معاویہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور یزید سے راضی ہو گئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو جسمانی طور پر بھی پیار کرنا چاہیے. اس میں انہیں گود میں اٹھانا چاہیے, ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے, ان کو ہاتھوں کو چومنا چاہیے, تاکہ زیادہ سے زیادہ محبت سے وہ زیادہ سیکیور فیل کرتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ اقرا بن حابس آئے. اس وقت حضور حضرت حسن کو چوم رہے تھے. اقرا کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا اور بولے, یا رسول اللہ, آپ بچوں کو پیار بھی کرتے ہیں, یعنی اتنے باروب شخصیت ہے اور بچوں کے ساتھ پیار کر رہے ہیں. میرے تو 10 بچے ہیں لیکن میں نے کبھی کسی کو بھی پیار نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا, اگر خدا نے تمہارے دل سے رحمت اور شفقت نکال دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. یعنی اگر کسی شخص کے دل میں بچوں کی محبت نہیں اور ان کے ساتھ اس کا وہ اظہار نہیں کرتا تو یہ دل کی سختی کی علامت ہے. فاروق اعظم کے دور میں حضرت عامر کسی اہم عہدے پر تھے. ایک بار حضرت عمر سے ملنے کے لیے ان کے گھر پہنچے. کیا دیکھا کہ حضرت عمر لیٹے ہوئے اور بچے سینے پر چڑھ کر کھیل رہے ہیں, جیسے عموماً بچوں کا لاڈ پیار ہوتا ہے. حضرت عامر کو یہ بات کچھ گراں گزری. امیر المومنین نے پیشانی کے اتار چڑھاؤ سے ان کی ناگواری کو بھانپ لیا اور حضرت عامر سے بولے, کہیے آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ کیسا برتاؤ رہتا ہے. عامر کو موقع مل گیا, بولے, امیر المومنین, جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو گھر والوں پہ سکتہ طاری ہو جاتا ہے, سب اپنی اپنی جگہ دم ساد کر چپ ہو جاتے ہیں. حضرت عمر نے بڑے سوز کے ساتھ کہا, عامر, آپ امت محمد کے فرزند ہوتے ہوئے یہ نہیں جانتے کہ مسلمان کو اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح نرمی اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے. یعنی عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ اگر نرمی کی یا گھر میں بیوی وغیرہ کے ساتھ تو سر چڑھ جائیں گے. یہ بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. عموماً بہت سی چیزیں سختی کی بجائے نرمی سے زیادہ اچھے طریقے اور آسانی سے منوائی جا سکتی ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اولاد کی جو دینی تعلیم ہے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. دنیاوی کی اس لیے بات نہیں کرتی کہ اس میں ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر زیادہ کنسرنڈ اور ورڈ ہے اور مہنگے سے مہنگے اسکول میں داخل کروانے کے لیے پریشان حال ہے اور اس کے لیے ہر طرح کی کوشش اور تکلیف, صبح بھی اور شام بھی. بہت سے لوگ نماز کے لیے نہیں اٹھتے لیکن بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے ضرور اٹھ جاتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں. اسی طرح شام کو بچوں کو پڑھانا سکھانا, اس کے لیے بھی وہ ان کو پورا ٹائم دیتے ہیں. لیکن دینی تعلیم اور تربیت کہ اللہ کی کتاب کی تعلیم یا اور اس طرح کی چیزیں, وہ بھی والدین ہی کا فرض بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو ورثے میں دیں. کیونکہ اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے, اپنے بچوں کے ساتھ خود ہمدردی نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان بھی ہے تو پھر آگ کا کیا مطلب, کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے نا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو پھر دوزخ تو ہمارے لیے نہیں ہے. لیکن اہل ایمان کو آگ سے ڈرایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانیں گے تو ان کی محبت کیسے حاصل کر سکیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے, یعنی جو مال و دولت, ہیرے جواہرات, اس میں سب سے بہتر تحفہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت ہے. کیونکہ اچھا اخلاق اور اچھی تعلیم ساری زندگی اس کے کام آئے گی. مال و دولت تو ایک وقت ہے اور دوسرے وقت ختم بھی ہو جائے گی. لیکن افسوس کہ ہم والدین وہ چیز دینے پر زیادہ فکر مند ہیں جو ان سے ختم ہو سکتی ہے اور جس کی وجہ سے ان میں بگاڑ بھی آ سکتا ہے, اور اس چیز کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہوتے کہ جو ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں بہترین کامیابی عطا کر سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے, مگر 3 قسم کے عمل ایسے ہیں کہ ان کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. ان میں سے ایک تو نیک اولاد ہے جو والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے. اگر آپ بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے, ان کو کچھ سکھا کر جائیں گے تو مرنے کے بعد آپ کے لیے دعاؤں کے تحفے پہنچتے رہیں گے. اور دوسری صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ میں ایسا مال کہ جو اچھے کاموں میں لگایا جائے, جو ہمیشہ جس میں سے اچھائی اور بھلائی لوگوں کو پہنچے. اور تیسرے ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں, یعنی ان کی زندگیاں سنوریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز سکھانی چاہیے, اور اس میں بھی یہ ہے کہ آپ ایک نماز سے شروع کر سکتے ہیں. بچوں پہ ایک یکایک بوجھ نہ ڈالیں کہ اسے کہ آج تمہاری 7th برتھ ڈے ہے اور میں آج سے تمہیں 5 نمازیں پڑھا رہی ہوں. نہیں,
آپ دیکھیں کہ بچے کو جب آپ فیڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بالکل ابتدائی دنوں کا جو ماں کا دودھ ہوتا ہے بہت پتلا ہوتا ہے. جو بچہ بڑا ہوتا ہے دودھ بھی تھک ہوتا چلا جاتا ہے, پھر سالڈز لینا شروع کر دیتا ہے, پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ڈوز خوراک کی بڑھتی چلی جاتی ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ یعنی خود پیٹ بھر کے کھانا شروع کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح جب دین کا کام شروع ہو تو وہ بھی اسٹیپس میں تھوڑا تھوڑا چھوٹا چھوٹا, ایک دم بوجھ نہ ڈالا جائے. آپ دیکھیں کہ ایک نماز سے اگر آپ شروع کریں, مثال کے طور پر آپ مغرب کی نماز سے شروع کر لیں. میں نے اپنا یہی تجربہ کیا تھا کہ جب میں خود پڑھتی تھی تو کبھی میں نے یہ نہیں کہا تھا چلو تم نماز پڑھو, میں کہتی تھی آؤ نماز پڑھتے ہیں. تو اس میں ان کو ساتھ وضو کے تھوڑا سا حوصلہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ بچے وضو سے کتراتے ہیں, بعض اوقات سردی ہوتی, بعض اوقات گرمی, بعض اوقات بازو اوپر نہیں چڑھا سکتے, جوتے نہیں اتار سکتے. تو چند دن, ایک ہفتے کا مارجن رکھ لیں, 2 کا رکھ لیں, اس سے زیادہ نہیں. آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, آپ ان کو وضو کروائیں ان کا, تو ان کو خود بخود طریقہ بھی آ جائے گا. پھر اس کے ساتھ یہ کہ خود آپ نماز شروع کریں اور ذرا اونچا پڑھیں تو بچے بھی ساتھ آپ کے وہ سب کچھ سن کے کرتے چلے جائیں گے, ساتھ ساتھ کچھ یاد کرانا بھی شروع کر دیں. پھر اسی طرح 6 مہینے تک ایک اور نماز جیسے عصر کے وقت بلا لیں, 6 اور گزر جائیں تو پھر عشاء کے ساتھ کھڑا کر لیں, 6 اور گزر جائیں تو پھر ظہر پڑھانی شروع کر دیں, 6 اور گزر جائیں تو اگر شروع میں ہی مغرب کے ساتھ اگر فجر سے سٹیپ لیا جائے تو فجر میں اٹھائیں بے شک نہ, جب اٹھیں اس وقت آپ ان کو جیسے اسکول کے لیے تیار کر رہے ہیں وضو وغیرہ ساتھ ہی کروا دیں, تو انہیں کہیں چلو بچے اب تم نے یونیفارم پہن لیا یا وضو کر لیا تو اب نماز بھی پڑھ لو. پھر آپ دیکھیں گے کہ 10 سال کی عمر تک 3 سال ہیں پورے, اور 3 سال میں 5 نمازوں کی عادت مشکل نہیں ہوتی اگر سٹیپ بائی سٹیپ چلیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی کمی کوتاہی اگر بچوں میں رہ جائے تو تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ تو ہو سکتی ہے, لیکن سختی نہ کریں زیادہ. جب بالغ ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انہیں پوری عادت ہو چکی ہونی چاہیے. 7 سال سے شروع کر کے اگر 14 سال کا بچہ بھی بالغ ہوتا ہے تو 7 سال کافی عرصہ ہوتا ہے کہ جس میں اس کو نماز کی عادت ہو سکتی ہے. تو گریجولی اینڈ سلولی آپ اس کو بغیر کسی بوجھ ڈالے, بغیر کوئی خوف دلائے اس کو شروع کرا سکتے. اگر بچے بڑے بھی ہو جائیں تو بھی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو آپ زبردستی اور بہت ڈراوے سے کام نہ لیں. میں نے کہا چلو 1 پڑھ لو, 1 کے بعد چلو 1 کے بعد 2, پھر 1. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمیں صرف فرض سے شروع کرایا گیا. ہمارے والد ہمیشہ کہتے تھے کچھ نہیں, صرف فرض پڑھ لو, ہم لمبی پڑھیں گے, تم جلدی سے پہلے پڑھ لو. وہ کرتے کرتے بالغ ہونے تک ہم لوگ صرف فرض ہی پڑھتے رہے. پھر اس بالغ ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ پھر انسان کی ذرا سمجھ زیادہ ہو جاتی, پھر دین کی تعلیم بھی شروع ہو جاتی, پھر ساتھ قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا, پھر اللہ تعالیٰ کی محبت آنے لگی, پھر وہ تھوڑا انسان کو سمجھ آتی کہ اچھا جب میں فرض پڑھ ہی رہا ہوں تو سنت اور نفل بھی پڑھ لیے جائیں. تو وہ چیزیں پھر خود بخود شامل ہوتی جاتی, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان اپنے آپ کو بھی عادی کر لیتا ہے. لیکن اگر ہم پہلے ہی دن ان کو عشاء کی 17 رکعتیں پڑھوائیں گے تو کبھی نہیں پڑھ سکیں گے. اس کے لیے خود پہلے اپنی ہمیں اصلاح اور اپنے خود علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ دین میں کتنی آسانیاں اور کتنی سہولتیں ہیں. نماز کے ساتھ ایک اور چیز یہ ہے کہ بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دینے چاہیے. یعنی لڑکیوں کے بھی آپس میں اکٹھی نہ سوئیں اور لڑکا اور لڑکی بھی یعنی بیٹا بیٹی بھی نہ سوئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں, اور نماز کے لیے ان کو سزا دو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں, اور اس عمر کے پہنچنے کے بعد ان کے بستر الگ کر دو, کیونکہ اس کے بعد انسان کے اندر سیکس آرگنز کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جاتی ہے, اور اس ڈیولپمنٹ میں پھر کچھ ایسی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں کہ جو نقصان دہ بھی ہوں, اس لیے پھر الگ کر دیا گیا. اور ویسے بھی سوتے ہوئے انسان کو نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے, اس لیے اخلاقی تربیت بھی ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی صاف ستھرا رکھنا چاہیے. جب آپ اس کو واش کرتے ہیں بچپن میں تو اپنے ہاتھ دھوئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بچے آپ کو بتائیں گے یا خود بھی اس چیز کا خیال کریں گے, اور بچپن میں جو عادتیں پڑ جائیں زندگی کا ایک حصہ ہو جاتی ہیں اور اس میں پھر مشکل بھی پیش نہیں آتی. اسی طرح ایک اور چیز یہ کہ دوسروں کے سامنے بچوں کے عیب نہ بیان کریں. ہمارے یہاں خواتین عموماً بڑے ظلم و زیادتی کرتی ہیں. ادھر سے سہیلی ملنے کے لیے آ گئی, یہ فون اٹھایا تو آج وہ اس نے یہ بوتل توڑ دی, وہ فلانے نے یہ خرابی کی, وہ یعنی بچوں کی شکایتوں کے انبار لگا دیتی. اس طرح بچے کی بھی عزت نفس ہوتی ہے, وہ مجروح ہوتی ہے, اسے دوسروں کے سامنے برے انداز میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. اس طرح بچے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں, ان کو پتا جب ہم ہیں ہی برے اور ہمیں برا ہی کہنا ہے تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی. لہٰذا ان کی تعریف سے کام لیں, ان سے محبت سے کام لیں, اور پھر آپ انہیں بتاتے چلے جائیں اور حوصلہ رکھیں. اور دیکھیں کہ جب بھی آپ کوئی بیج لگاتے ہیں تو ایک دن میں پھل نہیں آ سکتا, بھول جائیں اس چیز کو.
جو یہ چاہتا ہے کہ آج میں نے کیاریوں میں ڈالا تھا کچھ اور سویرے تو اس کا کچھ نہ کچھ نکلا ہی ہونا چاہیے، تو دھنیے جیسی چھوٹی سی بوٹی بھی آپ دیکھیں ایک دن میں نہیں اگتی، اس کے لیے بھی 2-4 دن، ہفتہ 10 دن لگ ہی جاتے ہیں اس کو شکل نکالنے میں۔ اسی طرح جب آپ کوئی بھی خیر کا اور بھلائی کا، بچوں کو کوئی عادت سکھانے کا کام شروع کرتے ہیں تو مایوس ہو گئے نہ بیٹھ جائے، میں نے کل بھی اس کو کہا تھا دائیں ہاتھ سکھاؤ اور آج پھر اس کو بھول گیا، اب میں نے اسے نہیں کہنا۔ نہیں، آپ اسے کہنے کی بجائے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ خود چمچ اس کے دائیں ہاتھ میں کر دیں۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی اور چیزیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو رات کو سوتے وقت اگر آپ کہانیاں سنانے کا سلسلہ شروع کریں تو بڑا ہی یوزفل ہوتا ہے، اور جب بچے ریڈنگ کی عمر کو پہنچ جائیں تو سلانے کا بہترین طریقہ ہے کہ انہیں ان کے ہاتھ میں ایک ایک کہانی پکڑا دیں۔ میں نے اپنے بچوں کو اس ایج میں جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا تو بے شمار کوئی کتاب میں نے مارکیٹ میں ایسی نہیں چھوڑی کہ جو یوزفل ہو سکتی اور میں ان کے لیے نہ خرید کر لائی۔ ان کو ہر روز صرف اتنی عادت تھی کہ ڈھیروں کتابیں رکھی ہوئی تھی، میں نے ان کو ایک طرف سے شروع کیا کہ آج ایک یہ پڑھ لو، صبح وہ بستروں پہ پڑی ہوتی تھی، پھر اٹھا کے ایک طرف کرتے جاؤ جو پڑھ لی، اور اس طرح غیر محسوس تھا۔ اب دیکھیں سال میں 365 دن ہوتے ہیں، 365 راتیں تو انہوں نے سونا ہی ہے، اگر اس میں سے 60 چھٹیاں بھی کر لیں تو 300 دن اگر آپ ان کو صرف پڑھنے کے لیے کچھ دے دیں 300 کہانیاں پڑھا سکتے، 300 پیجز پڑھا سکتے ہیں آپ۔ یہ ایکسٹرا ریڈنگ ویسے بھی ان کی ذہنی وسعت کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے، اور اخلاقی تربیت کے لیے بھی کہ رات کو اگر اچھی بات پڑھ کے سوئیں گے تو ریلیکس ہوں گے اور ان کی شخصیت معتدل ہوگی، اس کے اندر ایک سکون اور طمانینت ہوگی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے ہاتھ سے بھی صدقہ خیرات کروانا چاہیے۔ جب کوئی مانگنے والا ہو، فقیر ہو، یا کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑی میں یا کہیں جا رہے ہیں کہیں بھی، تو بچے سے دلوائیں، اس سے اسے پتہ چلے گا کہ دینے والے بنتے ہیں، اور یہ چیز اس کے اخلاق اور کردار میں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، کہ نفسوں کے اندر بخیلی ڈال دی گئی ہے، حاضر کر دی، رکھ دی گئی، اور انسان کے اندر بخل ہے۔ اور یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ بچوں کو ہمیشہ یہ میری چیز، اپنی چیزیں چھپاتے رہتے، اپنے کھلونے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، اپنی کوئی چیز کسی کو دینے نہیں دیتے۔ بعض اگر جب کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں اگر آپ کسی کو دے دیں تو اس پہ شور ہنگامہ کر دیں گے کہ ہم نے اپنے کپڑا نہیں دینا کسی کو۔ اپنے دوستوں سے کھیل رہے ہوں گے، اگر دوست نے اٹھا کے کوئی ٹافی چاکلیٹ لے لی تو اس پہ ہنگامہ کر دیں گے۔ تو یہ آپ نے تو نہیں ان کو سکھایا کہ یہ بخل کرو، لیکن وہ قدرتی طور پر اندر ہے نا، کیونکہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کے اندر خیر بھی اور شر بھی، تو انسان کے جو فطری شر ہے اس کے اندر، اس کا یہ ایک اظہار ہوتا ہے۔ تو جب آپ ان کے ذریعے دلوائیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ ان کے اندر آہستہ آہستہ ہاتھ کھلے گا اور دینے کی عادت پڑے گی، اور بڑے ہو کر دینا ان کو مشکل نہیں لگے گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچے بہت امیٹیٹ کرتے ہیں، جو آپ کریں گے وہی کریں گے، لہٰذا ان کے سامنے ایسی حرکتیں کرنے سے پرہیز کریں گے جو آپ نہیں چاہتے کہ ان کے اندر۔ اگر آپ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے کہ بہت چیخ چلا کر پیش آنا، تو جواباً وہ بھی چیخنا چلانا شروع کر دیں، کیونکہ بعض اوقات ہم خود اریٹیٹ ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو بچے بھی پھر یعنی ہر چیز میں آپ دیکھیں گے نکالی کریں گے، اور بعض اوقات آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو کام آپ غیر شعوری طور پر بھی ان کے سامنے کر جاتے ہیں وہ اس کی بھی نکالی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بچے اپنے چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں وہ خود کرنے کے عادی ہوں، کیونکہ بچپن میں اگر کام کی عادت پڑ جائے تو بڑے ہو کر بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بچے اگر باہم لڑ پڑے تو بے جا کسی کی حمایت نہ کرے۔ ہمارے ہاں کوئی ایک بچہ بڑا لاڈلا فیوریٹ ہوتا ہے، دادی نانی اس کو گھر و گود میں لیے رکھتی ہیں، اور اس سے بڑا بگاڑ ہوتا ہے کہ دوسرے بچے جو ہیں وہ ایک حریف بن جاتے ہیں۔ اس سے بچے کے اندر بھی جرأت نہیں رہتی، اور جو دوسرے بچے ہیں اور ان کے درمیان بچپن سے ہی پھر ایک رفٹ سی پیدا ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہونے دینی چاہیے، کیونکہ یہ بڑے ہو کر بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اسی طرح دینے کے معاملے میں بہت اعتدال اور عدل کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایک بچے کو کچھ خرید کر دے رہے ہیں تو دوسرے کو بھی کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ دیں۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت نعمان کے والد بشیر اپنے بیٹے کو ساتھ لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میرے پاس ایک غلام تھا، وہ میں نے اپنے لڑکے کو دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنے ہر لڑکے کو ایک غلام دیا؟ وہ بولے نہیں، تو آپ نے فرمایا تم اس کو واپس لے لو، کیونکہ اگر سب بچوں کو نہیں دینا تو ایک کو بھی نہ دو، ورنہ اس سے ان کی باہم عداوت اور دشمنی پیدا ہوگی اور والدین کے خلاف نفرت آئے گی دل میں۔ پھر اسی طرح حضور نے پوچھا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ سب لڑکے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کریں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کام مت کرو، جب تم اولاد سے چاہتے ہو ساری اولاد تمہارے لیے اچھا کرے تو تم بھی ساری اولاد کے ساتھ اچھا کرو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کے سامنے جھوٹ وغیرہ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم خود کسی کو فیس نہیں کرنا چاہتے تو کوئی باہر آئے تو ہم کہتے ہیں کہہ دو نہیں ہے،
ٹیلی فون آئے تو کہو وہ نہیں ہے، سو رہے ہیں، یا کوئی اور اس طرح کی بات. تو یہ ہوتے چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہیں جو ہم بچے سے بلوا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہم دراصل بچے کو جھوٹ بولنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں، اور اس سے بچے بڑے ہو کر بڑے سفید جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں تسلی کے ساتھ. تو اس میں بھی والدین کے لیے جہاں وہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں وہاں وہ ایک آفت کا سبب بھی ہوتے ہیں کہ اگر والدین نے اولاد کی غلط تربیت کی اور اولاد نے غلطی کی تو والدین ذمہ دار ہوں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عامر اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے. میری والدہ نے مجھے بلایا کہ ذرا کچھ دوں تم کو. تو حضور نے دیکھ لیا، پوچھا کیا دو گی؟ تو والدہ نے بتایا کہ اس کو کھجور دینا چاہتی. تو آپ نے فرمایا اگر تم دینے کا بہانہ کر کے بلا لیتی اور نہ دیتی تو تمہارے اعمال نامے میں جھوٹ لکھا جاتا. تو آپ دیکھیں کہ ہم مائیں عموماً ہر وقت ان کو دھوکے سے بلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بچے ڈھیٹ ہو جو سنتے ہی نہیں بات. پھر ہم کہتے ہیں بچے سنتے نہیں. وہ کس طرح سنے کہ جب آپ نے ان کو اتنا دھوکہ دیا کہ اب وہ آپ پر اعتماد ہی نہیں کرتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لڑکی کی پیدائش پر تنگ دل نہیں ہونا چاہیے. رونا دھونا جاہلیت کی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس فرشتہ بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو. وہ لڑکی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور جان ہے جو کمزور جان سے پیدا ہوئی. جو اس بچی کی نگرانی اور پرورش کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی مدد کرتا رہے گا. یعنی اس کے پالنے کا اور اس کی تربیت کا اجر اور ثواب ہے. 3 لڑکیوں کی پرورش یا 3 بہنوں کی پرورش اور تعلیم اور تہذیب سکھانے پر اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر جنت کی بشارت دی گئی. ایک شخص نے کہا اگر 2 ہوں تو آپ نے فرمایا اگر 2 بھی ہوں. ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک کے بارے میں بھی پوچھ لیتا تو آپ یہی فرماتے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دن ایک عورت میرے پاس آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں. اس نے مجھ سے کھانے کو کچھ مانگا، میں نے ایک کھجور دی تو اس نے وہ کھجور آدھی آدھی کر کے ان دونوں بچیوں کو کھلائی اور خود بھوکی چلی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میں نے ان کو یہ قصہ سنایا تو آپ نے فرمایا جو شخص لڑکیوں کی پیدائش کے ذریعے آزمایا جائے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے آزمائش میں کامیاب ہو تو یہ لڑکیاں اس کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ سے ڈھال بن جائیں گی. اسی طرح یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. لڑکے کو لڑکی پر ترجیح نہیں دینی چاہیے، برابری کا سلوک کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ جس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی اور اس نے جاہلیت کے طریقے پر اسے دفن نہ کیا اور نہ اس کو حقیر جانا اور نہ لڑکے کو اس کے مقابلے میں ترجیح دی اور زیادہ سمجھا تو ایسے آدمی کو خدا جنت میں داخل کرے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.